بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے لیکن ماچس آج بھی 3 روپے کی ہے۔ یاد رکھیے آگ لگانے والوں کی قیمت کبھی نہیں بڑھتی۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جائے۔ شیطان آپ کے پاس سرخ چہرے اور سینگوں کے ساتھ نہیں آتا، وہ آپ کے پاس ہر اس چیز کے بیس میں آتا ہے جس کی آپ بھی خواہش کرتے ہیں۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ وقت کا اس سے بڑھ کر حادثہ کوئی نہیں، سب کی آنکھیں جاگتی ہے پر بولتا کوئی نہیں۔ کچھ لوگ آپ کو تسلی دینے آپ کے پاس نہیں آتے بلکہ یہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ کیا آپ واقعی تکلیف میں ہو۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ پراسرار ہوتے ہیں۔ بڑی عجیب ہے اس نادان دل کی خواہش، عمل دوزخ کے ہے اور تلاش جنت کی ہے۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بیوقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم خود ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ جن کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا مستحق ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہیں، آخرت میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے ہمیں روحانی محبت ہوگی۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور بیچ کا۔ دوسری محبت میں طاقت پہلی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ پہلی محبت زخم دیتی ہے اور دوسری محبت مرہم لگاتی ہے، اور اگر دوسری محبت بھی پہلی والی محبت کی طرح ایک ہی انجام پر اختتام پذیر ہو تو پھر صرف زخم رہ جاتے ہیں، انسان اور محبت دونوں مر جاتے ہیں۔ دھوکہ بھی بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کا کر تو دیکھو، سمجھدار ہو جاؤ گے۔ شکوے اگر وقت پر نہ کیے جائے تو وہ اندر پڑے پڑے سوکھ جاتے ہیں، بالکل سوکھے پتے کی طرح۔ یہ سوکھے ہوئے الفاظ اندر ہی اندر چھپتے ہیں، کبھی روح سے کبھی جسم سے ٹکرا کر شور مچاتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر لیتے ہیں۔ آنسوں کی قیمت وہ کیا جانے جو ہر بات پر آنسو بہاتے ہیں، ان کی قیمت تو ان سے پوچھو جو غم میں بھی مسکراتے ہیں۔ ہمیشہ صبر کریں کیونکہ صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ ان کے ساتھ نہیں بلکہ ان کی قید میں ہیں۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو اور جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ انسان وہ لڑائی کبھی نہیں جیت سکتا جس میں دشمن اس کے اپنے ہو۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ روزگار کی فکر مرد کی جوانی کا بہترین حصہ کہا جاتی ہے۔
دنیا میں جھوٹے لوگوں کو ہی بڑے ہنر آتے ہیں، سچے لوگ تو الزاموں سے ہی مر جاتے ہیں۔ محبت عمل سے نظر آتی ہے، باتوں سے تو تاجر بھی متاثر کرتے ہیں۔ قبر کی تنہائیوں سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھ سکیں۔ جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائیں، وہاں بڑوں کے رتبے چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ خون کے رشتوں میں بھی ایسے نمک حرام لوگ دیکھے ہیں جو اپنوں سے جلن، حسد اور منافقت کرتے ہیں، جبکہ غیروں کی غلامی اور دلالی کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کسی کا انتظار بہت اذیت ناک ہوتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو بھولنا بہت اذیت ناک ہوتا ہے، مگر یقین جانیے سب سے اذیت ناک یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کو بھولنا ہے یا انتظار کرنا ہے۔ بوڑھے باپ نے مرتے وقت اپنے بیٹے کو دولت مند رہنے کے یہ 5 راز بتائے۔ نمبر 1، ہمیشہ اپنی اوقات میں رہنا، کبھی بھی اپنی اوقات کو مت بھولنا۔ ہمیشہ بڑوں کا ادب کرنا، زندگی کے کسی موڑ پر اگر تمہیں کبھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے تو اپنے رب پر توکل کرنا۔ نمبر 2، کبھی بھی دوسروں کی کامیابی پر حسد مت کرنا اور دوسروں کو پتہ کرتے کرتے خود کو کبھی مت گنوا بیٹھنا۔ کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے دوسروں کو مت گرانا۔ نمبر 3، زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے یا کامیاب ہونے کے لیے کبھی بھی شارٹ کٹ کا استعمال مت کرنا، کیونکہ ہر موقع غنیمت نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی کبوتروں کو پکڑنے کے لیے دانہ ڈالنا پڑتا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور اپنے دماغ کا استعمال کرنا۔ نمبر 4، تمہاری زندگی میں کچھ کام ایسے ہوں گے جو تم زور زبردستی سے نہیں کر سکتے، ان کے لیے اپنی حکمت کا استعمال کرنا۔ نمبر 5، اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے دن رات کوشش کرنا، محنت اور اپنی لگن سے، مگر اپنے پاؤں ہمیشہ زمین پر ہی رکھنا، کیونکہ پر ہمیشہ پرندوں کو ہی اچھے لگتے ہیں۔ اگر انسان کے نکل آئے تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچتا ہے۔ آنسو مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتے ہیں، کیونکہ مسکراہٹ تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے، مگر آنسو صرف ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے۔